حیدرآباد کے علاقے سکندرآباد میں مدر تھریسا کے مجسمے کے پاس ایک چلتی کار میں اچانک آگ لگ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی میں موجود سبھی باہر نکل گئے۔ فائر فائٹرز نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ انجن میں فنی خرابی کے باعث لگی۔ حادثے کے باعث علاقے میں شدید ٹریفک جام ہو گیا، تاہم بڑا حادثہ ٹل گیا۔ گزشتہ روز بھی سکندرآباد کے ایک فلائی اوور پر کار کو آگ لگ گئی تھی، جس میں کار مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ آج بھی پیش آئے واقعے میں کار جل کر خاکستر ہو گئی۔ جی آر پی ریلوے پولیس نے ٹرینوں میں گانجا اسمگل کرنے کے الزام میں 5 ارکان پر مشتمل گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گینگ کے 5 کارندوں میں سے 38 کلو گانجا برآمد ہوا ہے۔ مجرموں میں 3 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم سے ممبئی کو یہ گانجا اسمگل کیا جا رہا تھا۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بھی بتایا کہ تقریباً 29 ممالک میں اب تک اومیکرون قسم کے 373 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ کی اب تک کوئی شدید علامات نہیں پائی گئی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک اور دنیا بھر میں ایسے تمام معاملات میں کوئی شدید علامات نہیں پائی گئی۔ WHO نے کہا ہے کہ اس کے ابھرتے ہوئے شواہد کا مطالعہ کیا جا رہا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اومیکرون کے 12 مشتبہ افراد دہلی کے LNJP اسپتال میں داخل ہوئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کووڈ-19 اومیکرون قسم سے متاثر ہونے کے شبہ میں اب تک 12 مریضوں کو دہلی کے لوک نائک جے پرکاش نارائن اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کووڈ-19 اومیکرون قسم سے متاثر ہونے کے شبہ میں اب 12 مریضوں کو دہلی کے لوک نائک جے پرکاش نارائن اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ نتائج اگلے ہفتے دستیاب ہونے چاہیے۔ BMC کے اہلکار پر امید ہیں کہ کیونکہ 10 شہر کے مشتبہ افراد میں سے 6 کے بنیادی RT-PCR ٹیسٹ میں S جین پایا گیا ہے۔ اومیکرون جس میں S جین نہیں ہے اس کو مسترد کرتے ہیں۔ باقی کے نتائج جلد ہی دستیاب ہوں گے۔ ان کے نمونے جینوم کی ترتیب کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ تبدیل شدہ وائرس کی جانچ کی جا سکے۔ تیلگو فلم اداکاروں اور کئی بزنس مین کو زائد سود دینے کا لالچ بتا کر کروڑوں روپے بٹورنے والی شاطر خاتون شلپا چودھری کو حیدرآباد کی ایک مقامی عدالت نے 2 دنوں کے لیے پولیس تحویل میں دینے کی ہدایت دی ہے۔ 4 دن قبل شلپا چودھری اور اس کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے شوہر کو ضمانت منظور کر دی، تاہم شلپا چودھری کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی اور اسے پولیس تحویل میں لینے کی اجازت دے دی۔ پولیس جمعہ اور ہفتے کو اس سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ شلپا چودھری کی دھوکہ دہی کا شکار ہونے والوں میں فلمی ہیروز کے علاوہ بڑے تاجر، فائنانسر، ریئل اسٹیٹ تاجروں کے علاوہ وکلا بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک لڑکی کی نارسنگی پولیس میں شکایت اور شلپا چودھری کی گرفتاری کے بعد اس شاطر خاتون کے خلاف شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تقریباً 200 کروڑ تک کی دھوکہ دہی کا اندازہ لگایا جا رہا۔ زائد شرح سود کا لالچ دے کر شلپا نے کافی بڑی رقم حاصل کی۔ H3 کی پارٹیوں کا انعقاد کرنا اور ان پارٹیوں میں سیلیبریٹیز کو راغب کرتے ہوئے ان کی پسند اور مزاج کے لحاظ سے ان کی خاطرداری کرتے ہوئے شلپا اپنی اداؤں سے انہیں جال میں پھانستی تھی۔ اومیکرون کے 10 مشتبہ افراد دہلی کے اسپتال میں داخل ہیں۔ ڈاکٹر سریش نے بات کرتے ہوئے اسپتال LNJP کمار میڈیکل ڈائریکٹر انفیکشن کے علاج کے لیے اومیکرون جیسے نامزد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 10 افراد کو داخل کر چکے ہیں جن کے کل قسم کے کووڈ کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ نئے ہیں، تاہم انہوں نے اس اومیکرون پر بات کرتے ہوئے زور دیا کہ ابھی تک ان میں سے کسی کی بھی شناخت نہیں ہو سکی ہے کہ ویریئنٹ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اومیکرون وہ ویریئنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جینوم سیکوینسنگ رپورٹس کا انتظار ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ڈیجیٹل لین دین اور بینکنگ نظام سے اس میں آئی تبدیلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنانے میں سب سے آگے ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مالیاتی ٹیکنالوجی کے قائدانہ فورم انفینٹی فورم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ کرنسی کی تاریخ میں زبردست ارتقاء دیکھنے کو ملا۔ وزیراعظم نے بتایا کہ پچھلے سال ہندوستان میں پہلی بار ATM سے نقد
پیسے نکالنے کے مقابلے موبائل سے زیادہ ادائیگیاں کی گئی۔ مکمل طور پر ڈیجیٹل بینک جن کا کوئی فزیکل برانچ آفس نہیں ہے پہلے ہی ایک حقیقت بن چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ بینک ایک دہائی سے بھی کم عرصے میں عوامی مقام بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح انسانوں کا ارتقاء ہوا ہے اس طرح سے ہمارے لین دین کی شکلوں کا بھی ارتقاء ہوا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار پھر زرعی قوانین کے حوالے سے وزیراعظم نریندر مودی کو ہدف تنقید بنایا۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے کہا، جب وزیراعظم نے زراعت مخالف قوانین بنانے پر معافی مانگ لی تو اب وہ پارلیمنٹ میں بتائیں کہ کفارہ کیسے ادا کریں گے۔ راہل گاندھی نے وزیراعظم سے سوال کیا کہ لکھیم پور معاملے کے وزیر کو برخاست کب کیا جائے گا؟ شہید کسانوں کو معاوضہ کتنا اور کب فراہم کیا جائے گا؟ تحریک میں شامل کسانوں کے خلاف فرضی مقدمات کب واپس ہوں گے؟ ایم ایس پی پر قانون کب بنایا جائے گا؟ غور طلب ہے کہ کسانوں کی تنظیمیں اور حزب اختلاف کی جماعتیں مسلسل حکومت سے کسانوں کے احتجاج کے دوران مارے گئے کسانوں کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے کا مطالبہ کر رہے، لیکن 2 دن پہلے مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں بتایا تھا کہ 1 سال سے جاری کسانوں کے احتجاج کے دوران مرنے والے کسانوں کی تعداد کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، لہٰذا معاوضے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ملک میں کووڈ-19 کی نئے ویرینٹ اومیکرون کے کیسز کے پیش نظر سخت سفری قوانین کا اعلان کیا۔ رپورٹس کے مطابق جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ شٹ ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کا ارادہ نہیں رکھتے۔ قوانین کے تحت تمام بین الاقوامی مسافروں کا امریکہ روانگی سے 24 گھنٹے قبل کورونا کا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ کورونا ویکسین لینے والے مسافروں کو بھی اس ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ مارچ تک ہوائی جہازوں، ٹرینوں اور بسوں میں ماسک کو لازمی پہننا ہوگا۔ واضح ہو کہ امریکی ریاستوں کیلیفورنیا، کولوراڈو، منیسوٹا، نیو یارک اور ہوائی میں اومیکرون کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔